خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں میری ہمت کوئی نہیں، میں حضور کو ہاتھ لگاؤں، جہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کر میرے عزیزو آپ کے بولنے کا انتظار کر رہا ہو، کہ بس روٹی کا ٹکڑا پانی کا گھونٹ میرے اندر نہ گیا، میرے سے رہا نہ گیا، میں جلدی سے اٹھی اور رخ انور سے یوں کر کے چرپائی سے یوں کر کے کپڑا ہٹایا، دیکھا آنکھوں کے آنسو داڑھی کے بالوں میں گھس رہے ہیں، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں نے کہا ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں خدیجہ کے ہوتے ہوئے کس کی جرت ہوئی محمد تجھے رلائے؟ کملی والے مجھے نام تو بتا، کسی نے گالی دی بدلہ لے کے آؤں گی، کملی والے کس نے جھڑکایا مارا میں بدلہ لے کے آؤں گی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا اے خدیجہ میں آج بھوک اور گالی کی وجہ سے نہ رو رہا، آج محمد اپنی بے بسی غریبی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بھوک لگی ہے کہ نہیں، پانی صحت چاہیے کہ نہیں، بتاؤ کملی والے کھانے کو کیا دل کر رہا ہے؟ کہ اے خدیجہ مجھے اپنی بھوک کا خیال نہیں، آج مکے کے ارد گرد میں مکے کے ایک پہاڑی کے دامن میں کچھ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا حال چال پوچھ کے آیا، وہ یہاں کے شہری نے، ان کا یہاں کوئی رشتہ دار کوئی نہیں۔ کہ کملی والے پھر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اے خدیجہ میں نے ان سے پوچھا تم نے کچھ کھایا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کھایا۔ خدیجہ میں کس کے دروازے پر جاؤں؟ ہر صحابی کے گھر میں 3-3 4-4 دن کا فاقہ ہے، اے خدیجہ بتا میں کہاں جاؤں؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدیجہ الکبریٰ آپ کی میری ماں نے رحمت والے نبی کا ہاتھ پکڑا، اٹھیے نا، اٹھ کے بیٹھ، ذرا کھڑے ہو جائیے نا، کھڑے ہو گئے، ذرا چلیے نا، خدیجہ مجھے اس وقت کہاں بھیجتی ہے؟ ذرا پردہ ہٹا کے دروازے سے باہر جائیے نا، اپنے غلاموں سے کہو ذرا آج مکے کے چودھریوں کو بلاؤ، آج مکے کے سرداروں کو بلاؤ۔ خدیجہ کیا کرے گی؟ کملی والے آپ بلا کے تو لائیے نا، آپ نے آواز دی میرا انس، میرا ابو ہریرہ، میرے بلال جلدی جلدی آ جاؤ۔ خدیجہ کہہ رہی ہے مکے کے سارے چودھریوں کو بلاؤ۔ حضور فرماتے جب میں پلٹ کے دروازے کی چوکٹ پار کر کے اندر آیا، میں نے دیکھا خدیجہ کی زندگی کا جتنا مال اس کے پاس جمع تھا سارے کا سارا اس نے بیڑے کے اندر گھر کے آنگن میں صحن میں ڈھیر کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کے ایک طرف بٹھایا۔ خدیجہ کا جو مال تھا اس کی اتنی اونچی دیوار بن گئی، میں محمد کا وجود ہی پیچھے چھپ گیا۔ اتنی دیر میں مکے کا ایک سردار آیا، دوسرا سردار، تیسرے سردار خدیجہ کے بیڑے میں بیٹھ گئے۔ میں خدیجہ کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا آج کیا فیصلہ کرے گی؟ سیدہ خدیجہ نے وہ خطبہ دیا، قیامت تک آنے والی بیویوں کا سر نیچا کر دیا، جو یہ کہتی میں اپنے ابا کے گھر سے لائی، میں اپنے ابا کی زمین نہیں دوں گی، جہاں مرضی سے لے کے آ، بچے باپ کے گھر سے نہیں لے، یہ تیرے بچے ہیں۔ کوئی کہتے کنجروں کو سنبھال، کوئی کہتا کتوروں کو سنبھال۔ واہ خدیجہ تو نے شوہر کا مقام بتا دیا۔ رحمت والے نبی کے قریب کھڑی ہو کے مائی خدیجہ رونے لگ گئی، کہنے لگی او مکے والو، یہ فیصلہ میں بند کمرے میں کر سکتی تھی، یہ فیصلہ میں رات کے اندھیرے میں کر سکتی تھی، یہ فیصلہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر سکتی تھی، لیکن آج بڑا میجر فیصلہ کرنے کے لیے میں نے تمہیں بلایا۔ خبردار گلیوں میں، بازاروں میں، گھروں میں چمگوئیاں نہ کرنا، شور نہ کرنا، آج کے بعد میرے محمد کو غریب نہ کہنا، آج کے بعد میرے محمد کو لاوارث نہ کہنا، آج کے بعد غریبی کا تانا نہ دینا، میں ان کی، میرا مال ان کا، زمین پر تمہیں گواہ بنا دیا، عرش بنی پر اپنے رب کو گواہ بنا دیا۔ اور مکے کے چودھری سن لو، میرا جتنا مال تھا سارا میں نے محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا۔ یہ میلاد کی سیرت آپ کو مجھے کون سنائے گا؟ جو آج بھی شام گھر سے یہ کہہ کے نکلے زبان نہ کھولی میں تیرا منہ توڑ دیا گا۔ شاید آپ کو کبھی یاد ہو، شاید آپ کو کبھی یاد ہو، کبھی بیوی سے مسکرا کے بولے، کبھی اس کی بھی مانی، کبھی ہاں میں ہاں ملائی، بیوی سے بیٹھ کے تم نے بات کی، کبھی باپ نے منہ دکھایا، کبھی ماں نے روٹھ ہو کے دکھایا، کبھی بہنوں نے تعویذ لانے شروع کر دیے، کبھی بھائی تجھے رن مرید کہنے لگا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، تم بیوی کے پاس بیٹھو، دنیا رن مرید کہے، جو بیوی کے حجرے میں قیامت کی صبح تک آرام قرار کر رہا اس محمد کو کیا کہو گے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا روزہ جنت کے اندر بنا دیں۔ یوں کہتے مجھے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، اللہ منع کرتا، یوں کہتے مجھے مدینے میں جنت البقیع، فرمایا مجھے میری عائشہ کے حجرے میں ہی رکھ دو۔
تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگے محمد عورتوں کا مقام گرانے نہیں آیا بلکہ بیویوں کا شان بڑھانے کے لیے آیا ہے۔ نماز والا نماز لے کے آئے گا، قرآن کی تلاوت والا قرآن کی تلاوت لے کے آئے گا، روزے زکوٰۃ والا روزے لے کے آئے گا، عملوں کے نیکیوں کے گٹھڑ جمع ہوں گے۔ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے اللہ جنت کے دروازے کھول دے، اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں ایک گواہی باقی رہ گئی۔ اللہ وہ گواہی کون سی؟ اس کی بیوی کو لاؤ جو اس کی نسل کو بڑھانے کے لیے جس نے ایک پیٹ کو چار چار جگہ سے کٹایا تھا۔ اللہ اکبر، وہ لاؤ جو 50 سال اس کے روٹیاں پکا کے دیتی رہی، اسے کھانا کھلاتی رہی، اس کے دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی رہی، اس کے بستر کو نکھارتی رہی، بستر کے اندر اللہ اکبر محبتیں لٹاتی رہی۔ اللہ غنی، جو ایک جانور کی طرح کولو کے بیل کی طرح اس کے گھر کے اندر کام کرتی رہی، اللہ اس کی نمازیں چیک کرے گا نہیں نہیں، اللہ اس کے روزے زکاتیں دے گا نہیں نہیں، اللہ فرمائیں گے اس عورت کو لے کے آؤ۔ جب وہ عورت آئے گی، بیوی آئے گی، اللہ فرمائیں گے اس کو جانتی ہے؟ جی اللہ یہ میرا خصم ہے، جی اللہ یہ میرا شوہر ہے، جی اللہ یہ میرے سر کا سائی ہے، یہ اللہ میرے سر کا تاج ہے۔ ایک آواز لگے گی نوکروں کے لیے، ملازموں کے لیے، کارخانے والوں کے لیے، اپنے ووٹروں کے لیے، اپنی پالتو جانوروں کے لیے اچھا تھا، بتا تیرے سے بھی کبھی مسکرا کے بات کرتا تھا۔ علماء اکرام نے فرمایا اگر اس نے یوں کر کے کر دیا اللہ سارے عملوں کو منہ پہ اوپر مار دے گا۔ اس نے رو کے دکھا دیا اور یوں کہہ دیا اللہ اس سے پوچھ اس نے میرے حق کو کیوں کھایا تھا، اللہ اس نے میری ہنسی کے حق کو کیوں کھایا تھا۔ الہ العالمین یہی وہ تھا جو ساری ساری رات میرے سے بولنا نہیں کرتا تھا، یہی تھا جو پاؤں کے ٹھڈوں سے میرا استقبال کرتا تھا۔ کبھی میرے کھانے کی اس نے تعریف نہیں کی، کبھی میرے مشروب کی اس نے تعریف نہیں کی، کبھی اس نے میرے کپڑوں کی تعریف نہیں کی۔ رب اکبر کی قسم پھر ایسی عورتوں کا گواہ قیامت کے دن خود اللہ بن جائے گا۔ یہ سیرت کہاں سے لائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے پاس اپنی بیوی کے پہلو میں بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ عمر قیصر و کسریٰ نے تجھے للکارا نہیں نہیں کہ کسمائی کے لال میں جرت ہی نہیں کہ محمد کی مراد کو دبا سکے، ہے کسی کے اندر؟ عمر پھر بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آیا؟ اب بیوی سے کہہ رہے ہیں، بیوی سے ساری زندگی میں اگر تجھے تو تڑاک کہہ دیو، مجھے پتہ ہے کھانے میں کمزور، تیرے پہناوے میں کمزور، جس مٹی کے حجرے میں رکھا وہاں کمزور، ساری دنیا کہتی عمر تو نے دین کا حق ادا کر دیا، ساری دنیا کہتی عمر تو نے رعایا کا حق ادا کر دیا۔ ایک وہ بھی وقت اسلام کے حکمران پر آیا تھا، مدینے کی گلی کا گشت کر رہے ہیں، ایک بڑھیا کو دیکھا افسردہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ضعف اور بڑھاپے کی وجہ سے حضرت عمر کو پہچانتی کوئی نہیں۔ ہم کون ہو؟ اب وہ کیا کہیں؟ اسے کہاں سکون ملے گا، اسے کہاں قرار آئے گا، اس عورت کو کہاں آرام ملے گا جس پر 25 دینار قرضہ ہو۔ آج نہیں تو کل عمر کو اللہ کے دربار میں گھسیٹوں گی۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کر رہا ہے، میرا قرضہ اتارنے کا سبب کوئی نہیں، عمر کو میرا خیال کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اب کیا کریں؟ اما عمر کو تیرے قرضے کی کیا خبر؟ اب وہ کہہ رہی ہے اگر وہ رعایا کی خبر کی بھی کہیں نہیں کر سکتا تو پھر مسلمانوں کا حکمران وہ کیوں بنا ہے؟ اما بتا تیرے پہ کتنا قرضہ؟ 25 دینار میرے پہ قرضہ۔ اما کا اما میں ابھی آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال گئے، 25 دینار قرضہ لے کر 25 دینار لے کے آئے، کچھ اور پیسے لے کے آئے، ایک توڑے کے اندر 70 راشن بھرا، کھجور شہد بھرا لے کے آئے۔ غلام اسلم کہنے لگا عمر میرے کندھے پہ رکھ دے۔ فرمایا قیامت کے دن عمر کے عملوں کا بوجھ اٹھا سکے تو دنیا کا سامان اٹھا، بات عمر کی ہو رہی ہے، بات تیری نہیں ہو رہی۔ وہ گٹو وہ توڑا کندھے پہ اٹھا کے بڑھیا کے پاس لائے، 25 دینار دے کر بھی تعارف نہیں کرایا، 2
2 مہینے کا راشن گھر میں دے کے بھی تعارف نہیں کرایا, تصویریں نہیں بنائی, میرے عزیزو اللہ اکبر سیلفی نہیں بنائی, اور پھر کیا کہے, اماں اب تو عمر کو معاف کر دے. اماں کیا کری, بیٹا میں تو دعا کروں گی کاش عمر کی جگہ اللہ تجھے مسلمانوں کا حکمران بناتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اماں عمر کو معاف کر دے, میں تیری طرف سے عمر کے لیے معافی مانگتا ہوں. اللہ اکبر, منہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگی تو ہوتا کون ہے, عمر کتنی طرفداری کرتا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بوجھ سنایا, فرمایا اماں کیوں اس عمر کو معاف کر دے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو سنبھالنے کے بعد کبھی پیر میں جوتا نہیں پہنا, اماں کبھی گھی والا سالن نہیں کھایا, اماں جان کبھی اس نے گوشت نہیں کھایا, اماں جان کبھی اس نے روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی, اماں جان 17 پیمند والے کرتے کے اندر پھرتا ہے. میں عمر کی وکالت کرتا ہوں, عمر کو تیرا پتہ نہیں تھا. اب بڑھیا بھی ساتھ ساتھ رو رہی ہے, کہنے لگے اچھا تیرے کہنے پر جا میں نے عمر کو معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پکڑا, کہ اماں جان اس کاغذ کے اوپر لکھ دے میں نے محمد نے عمر کو معاف کر دیا. اماں کاغذ کے اوپر میں لکھ کے دیتا ہوں تو دستخط کرتے, انگوٹھا لگا دے. جب وہ دستخط کرنے لگی حضرت علی سلیمان فارسی آگے, کہنے لگے امیر المؤمنین آپ یہاں چھپے بیٹھے ہو, کسریٰ اور ایران کے قافلے آپ کے انتظار میں ہے. جب امیر المؤمنین کا نام سنا تو بڑھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور ڈر گئی, کانپنے لگی. کہنے لگی عمر مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے معاف کر دینا, پر میں اماں نہیں ہے اگر تجھے پتہ لگ گیا تو اپنے وعدے سے نہ پھرنا. اماں وعدے سے نہ پھرنا, لکھ کے دے کے کاغذ پر تو نے محمد کے عمر کو معاف کر دیا. جب لکھ کے دیا سائل کرائے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے سلیمان فارسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. امیر المؤمنین تو چلا جائے گا, بعد والوں پہ کتنا بوجھ ڈال کے جا رہا ہے. حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا علی کوئی پتہ نہیں پہلے کس کا نمبر آئے, تو جائے یا میں چلا جاؤں. علی لگتا ہے تیرے سے پہلے میرا نمبر آئے گا. جب عمر کو غسل دے کے کفنانے کا وقت آئے, قبر میں اتارنے کا وقت آئے, تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دینا. اللہ قیامت کے لیے پوچھے گا عمر کیا لے کے آیا, کہا اللہ تیری قبلی والے کی امت کو راضی کر کے آیا. ایک عورت پر 25 دینار قرضہ تھا, عمر اس کا بھی حق ادا کر کے آ گیا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عمر رضی اللہ. ایک درخت تھا, سیرت ایک درخت کی مانند ہے, صحابہ اس کی ٹہنی اور شاخ کی مانند ہے. جس ٹہنی کے نیچے بیٹھو گے ان درختوں کے سائے میں اللہ کی قسم شفقت والا سائے ملے گا. کانٹے تو ہے ہی نہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں. سیرت سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. عید کی نماز کے لیے میرا محبوب نکلے, آنکھوں میں سرما بھی ہوگا, فرشتے بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے, خوشبو کی نبوت کے حلے بھی اٹھ رہے ہوں گے. آپ مدینے کی گلی میں پہنچے, چھوٹے چھوٹے بچے عمر کے کچوں کو دیکھ کے کھیلتا دیکھا. ایک بچے نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دے رکھا ہے اور دائیں بائیں سے بائیں اپنے سر کے اوپر جوڑ رکھی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا, آپ نے دیکھا سب بچے پیسوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آپ چیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ نے اس بچے کے سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرا, رحمت والے نبی کی نبوت والی انگلیاں جب سر کے بالوں میں پھری, اس نے یوں سر اٹھایا اور حضور کی طرف دیکھ کے رونا شروع کر دیا. رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری آنکھ میں کیوں آنسو آیا؟ کہ ابا کوئی نہیں جو کپڑے لائے, ماں کوئی نہیں جو نے لائے. آپ نے فرمایا کیا مطلب؟ کہنے لگا انا الیتیم المدینہ, محمد میرا وارث کوئی نہیں, میرے ماں باپ کوئی نہیں, انہوں نے مجھے تانے دے دے کے رلا دیا. کبھی کپڑے دکھا دکھا کے رلایا, کبھی چیزیں کبھی پیسے دکھا دکھا کے رلایا. محمد کا ہاس میرا ابا بھی زندہ ہوتا میں بھی نئے کپڑے پہنتا. رب اکبر کی قسم, صحابہ عید کا انتظار کر رہے, نماز کا انتظار کر رہے. رحمت والے نبی نے حسن حسین کی طرف سے یتیم کو اپنی گودی میں اٹھا لیا, پھر گھر گئے اور جا کے دروازہ بجایا. اماں کہنے لگی آپ کملی والے, آپ تو عید کی نماز پڑھانے گئے تھے, واپس کیسے آ گئے؟ فرمایا عائشہ سبحان اللہ بول, جلدی کر دروازہ کھول, میں سودا سر بھی لایا بلکہ جنت کا ٹکٹ لے کے آ گیا. اماں کہتی ہے کہ نے بچہ دیکھا جو ابھی آنسو اس کے آنکھوں کی پلکوں پر تھے. فرمایا عائشہ میرا برتن لا, جس برتن میں پانی ڈال کے میں غسل کرتا ہوں. اے عائشہ
جہاں حسنین کریمین کی اماں کو پیغام دے حسن حسین کا کوئی جوڑا دے دے، اگر ان کے پاس جوڑا نہیں تو میری نبوت والی کملی کو دو جگہ سے پھاڑ دے، دو جگہ تک پھاڑ کر دو حصے کر لے، ایک اس کا تہمت بنا دینا، ایک اسے سینے پہ لگا دینا۔ اما عائشہ کہتی ایسے لگ رہا تھا جیسے سچے قصہ کے بچے سے پیار کر رہے ہو، پانی ڈال رہے۔ اماں فرماتی میں سر پہ ہاتھ ملتی، رحمت والے نبی پانی ڈال رہے، سرما عائشہ میرا لگا، خوشبو عائشہ میری لگا، اس کے سر کے بالوں کی کنگھی میرے کنگھے سے کر۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اقتدار میں اماں کہتی جب میں نے جنت کا دولہا بنا دیا، رحمت والے نبی نے یوں انگلی پکڑی اور کہا بچے چل آ عید کی نماز کے لیے چلے۔ حضور آگے کی طرف کر رہے ہیں، وہ بچہ پیچھے کی طرف قدموں کو گھسا ہے۔ آپ نے فرمایا چلتا کیوں نہیں؟ کہ محمد ساری ریچیں اتار دی، ایک ریچ میری اور اتار دے، ایک میری حسرت پوری کر دے۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کاش تیری جگہ میرا ابا ہوتا، ہاتھ میں ہاتھ اس کا ہوتا، انگلی میری ہوتی، وہ مجھے کہتا پیدل چل کے جا، میں کہتا ابا پیدل چل کے نہیں جانا، تیرے کندھے پہ بیٹھ کے جانا ہے۔ اما عائشہ کہتی رحمت والے نبی وہیں بیٹھ گئے اور اس بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ آؤ ایسی سیرت مجھے دکھاؤ، سیرت نگارو، ایسا کردار پوتے دوتے تو تمہارے بھی، بیٹیاں تو تمہاری بھی، ایسا کردار دکھاؤ۔ کندھے پہ بٹھایا، حضور سے کہنے لگا ادھر سے نہیں جانا، اس گلی سے چلو جہاں بچوں نے مجھے رلایا تھا۔ اللہ کے پاس پیغمبر اس راستے پہ ہولے جہاں مدینے کے بچوں کو کھیلتا دیکھا کہ کملی والے مجھے 2 منٹ یہاں مجھے رک کے کچھ کہنے دے۔ انہوں نے یہاں مجھے بڑا سنایا، کبھی باپ کے کبھی پیسے کے بھی مال کے تانے دیے۔ سارے مدینے کے اپنے یاروں کو کہنے لگا او مدینے کے یاروں آج تم اپنے باپ کو لے کے آؤ، میں یتیم اپنے باپ محمد کو لے آیا۔ آج تم اپنے حسین باپ دکھاؤ، میں اپنا حسین باپ لے آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے تھے، بلال سامنے گود میں، بلال دیکھ آج کیسا لگ رہا ہوں۔ اب بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یتیموں کے درمیان میں کھڑا ہے بلال دیکھ۔ اب بلال رضی اللہ تعالی رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے کملی والے تیرے آنے سے یتیموں کا اللہ نے مان بڑھا دیا ہے۔ اے رسول امی خاتم المرسلین تو کوئی نہیں، تو کوئی نہیں۔ عرب والے قدموں میں، عجم والے قدموں میں، مغرب مشرق والے قدموں میں آ گئے۔ خدا کی قسم بڑے سے بڑے مسیل اور مسال ہے لیکن محمد کی شان کو کوئی پا نہیں سکا۔ بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ سلوک، مکہ فتح ہوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین مکے میں فاتح بن کے آئے۔ 70,000 کا لشکر رحمت والے نبی کے ساتھ 12,000 سے چلا 70 لاکھ 1.25 لاکھ تک ہو گیا۔ ہر کوئی سر جھکائے ہوئے کھڑا ہے۔ 2 بچے عمر کے بچے پھدکتے ہوئے آئے، حضور کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے پریشان۔ پھر بچوں نے دوڑ لگا دی اور سیدھے جناب ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ ام ہانی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ، اور ام ہانی کے گھر کو اعزاز ہے جب رحمت والے نبی کو آرام کرنا ہوتا آپ ام ہانی کے گھر چلے جایا کرتے۔ ام ہانی درخت کی چھاؤں کے نیچے آپ کو سائیدار جگہ پر آپ کا کھٹرا رکھ دیتی، آپ کی چرپائی رکھ دیتی۔ حضور چرپائی کے پائے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے لیٹ جاتے اور آپ کے ماتھے سے پسینہ ٹپکتا ٹپکتا ہاتھ کی ہتھیلی پر پھر کونیوں کے نیچے تک آتا۔ ام ہانی کہتی ادھر قطرہ گرنے لگتا، میں اس کونی کے نیچے یوں کر کے شیشی رکھ لیتی۔ اللہ اکبر، میں نے حضور کے پسینے کو جمع کر لیا۔ میرے بچے دوڑے دوڑے آئے اور آ کے کہنے لگے اماں وہی محمد آ گئے جس کے نام کی لوریاں تمہیں سینے پہ لٹا کے دیتی ہے، بازو پہ لٹا کے جس کے نام کی لوریاں سناتی ہے۔ میں امی کہتی میری آنکھیں کھلی، میں نے کہا کون محمد؟ کہا اماں جس کے تلووں کا ذکر، جس کے جلووں کا ذکر، جس کے ابروؤں کا ذکر، جس کے رخسار کا ذکر، جس کی میعاد کا ذکر اماں تو کر کر کے ہمیں سناتی ہے۔ اماں میں کہنے لگی میرا کلیجہ میرے منہ سے باہر آنے لگا۔
دل میرا دھڑکتا ہی جا رہا تھا۔ ایک میرے بچے نے سوال کیا، اماں وہ محمد ہمارے گھر آیا کرتے تھے، 8 سال کے بعد ہجرت ہو رہی ہے، اماں جان کیا آج وہ محمد ہمارے گھر آئیں گے؟ اماں کہنے لگی، مہانی کہنے لگی، میرے دل کے اندر خیال آیا آج میرا ویر بڑی شان والا ہو گیا، آج میرے ویر کے غلام بہت ہو گئے، پتہ نہیں میرے غریب سے گھر میں پھیرا مارے یا نہ مارے، پتہ نہیں میرے کچے مکان میں آئے نہ آئے، اور ساری زندگی گاؤں دیہاتوں میں گزارنے والوں جب ناروال آ کر تمہیں کوٹھی بنگلہ ایک کنال کا مل جائے، واپس جب اپنے گاؤں کبھی جایا کرو، کسی میت شادی میں جایا کرو تو بہنوں کے دروازے سے ہو کے نہ آیا کرو، بہن کو جانے کے بعد پتہ لگتا ہے بہن کا مان ٹوٹتا ہے، عرش والا روٹ جاتا ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، 1 منٹ کیوں نہ ہو بہنوں کے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا، اور بہنوں کو کچھ دو یا نہ دو سر پر ہاتھ ضرور پھیر کے آنا ہے۔ وہ میانی کہتی ہے ابھی میں دل میں خیال کر رہی تھی، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا تھا، اللہ اکبر، آج اتنی شان والا، آج مکے مدینے کا سردار بن گیا، پتہ نہیں آج ہمارے گھر میں پھیرا مارے یا نہ مارے۔ ابھی میں اپنے بچے کو کچھ کہنے ہی والی تھی، نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، ابھی میں اپنے بچوں کو جواب میں ہاں نہ میں کچھ کہنے والی تھی، اتنی دیر میں دروازے پہ کچھ لاکھ دستک ہوئی، میں نے اندر سے پوچھا من دق الباب، کون دروازے پر؟ فوراً باہر سے جواب آیا تیرا بھائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اماں کہتی میرے پیروں سے جان ہی نکل گئی، میرے ہاتھوں سے جان نکل گئی، اتنی حواس باختہ ہو گئی، مجھے دروازہ ہی بھول گیا۔ پھر دوسری آواز آئی، سارے حال دروازے پہ کھڑے، پوچھے گی کہ اندر بھی بلائے گی؟ اماں ہمیانی کہتی ہے میں نے دروازے کے کباڑ کھولے، جب میں نے دروازہ کھولا تو رحمت والے نبی کا بددعا والا چہرہ میرے سامنے آیا۔ پتہ ہے رحمت والے نبی گھر میں تشریف لے آئے اور گھر کے بیڑے میں آ کر بیٹھ گئے، گھر کے آنگن میں آ کے بیٹھ گئے، نہ چادر نہ رلی نہ بیڈ شیٹ نہ فوم کا گدا، نیچے مٹی کے ذروں پہ اس طرح بیٹھے جیسے ہجرت سے پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ پتہ ہے رحمت والے نبی نے میرا مان کیا بڑھایا، اللہ کے نبی نے مان میں کیا فرمایا، اے میری بہن ام ہانی، آج بڑے بڑے سرداروں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول رکھے ہیں، اعلیٰ قسم کے لوازمات اور کھانے تیار ہیں، اعلیٰ قسم کے مشروبات تیار ہیں، میرا دل بھی تو چاہ رہا تھا، مجھے بھوک لگ رہی تھی میں کہیں بیٹھ کے کھانا کھاؤں، اس لیے بڑوں کے دسترخوان کو چھوڑ کر تیرے دروازے پر آیا۔ اگر میں نے کسی امیر کے گھر کھانا کھا لیا تو میری بہن کے دسترخوان کا مان ٹوٹ جائے گا۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا کیا کہہ رہے ہیں، اور فرما رہے ام ہانی مجھے بھوک بڑی لگی ہے، اپنے ہاتھوں کا پکا مجھے کھلا دے۔ اب ام ہانی کیا کہتی ہے، اتفاق سے اللہ کی کرنی ایسی، میرے گھر میں آٹا ہی نہیں تھا، میرے گھر میں سبزی ترکاری غریبی کی وجہ سے نہیں تھی، میں کمرے کے پچھلی طرف چلی گئی اور جا کر میں سوچنے لگ گئی میں ہاں کروں یا نہ کروں، جا کے حقیقت بتلا دوں تو آمنہ کے لال کی بھوک کا مان ٹوٹ جائے گا۔ میں نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے، میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسا کام آ جائے کہ صحابہ میں سے آئے، کوئی نبی کو بلا کے لے جائے۔ ام ہانی کہتی ہیں اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، مزاج سمجھ گئے گھر کے ماحول کا، دیکھ کے کہنے لگے اے میری بہنا تازہ پکانے کی ضرورت کوئی نہیں، صحابہ میرے انتظار میں ہے، جو کل کا دال ساگ پکا وہ لے کے آ جا۔ بہن کہتی ہے اس وقت مجھے کچھ نہ سوجی، 1-2 دل کے جو سوکھے ٹکڑے تھے وہ میں نے چکیر میں رکھے اور ایک کٹوری میں نے سرکہ ڈال دیا اور اللہ کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سوکھا ٹکڑا دیکھا، نہ موڈ بنایا نہ روٹ ہوئے، اس ٹکڑے کو پکڑا اور سرکے میں ڈبویا، اپنے منہ میں دانتوں میں چبا کے فرمایا الحمدللہ، اور مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے۔ میں نے کہا بھیا آپ کیا فرما رہے؟ کہ الحمدللہ جس نے آج محمد کو بہن کے ہاتھوں کا پکا کھلا دیا۔ آؤ سیرت تلاش کرو، پڑوسیوں کے ساتھ حضور کا کیسا برتاؤ ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرما رہے ہیں اچانک دریائے کرم جوش میں آیا، اچانک دریائے کرم جوش میں آیا اور کیا فرما رہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی وہ ایمان والا نہیں، قسم اللہ کی میں کملی والا، قسم خدا کی اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ ایمان والا نہیں۔ صحابہ اکرام یا رسول اللہ کیا مطلب؟ فرمایا وہ میرا امتی ہو نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا
جس کے رویے سے اس کے پڑوسی خوش نہ ہو وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا. جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور پڑوسی اس کا بھوکا رہے, دنیا اسے مسلمان کہے گی, محمد اسے ایمان والا نہیں کہہ رہا ہے. گلیوں کے بنانے کا طریقہ بتلایا حضور نے. جس کے پاس جس سائز کی گاڑی ہوگی اس کے مکان کا تھلا اتنا ہی مضبوط اور بڑا ہو جائے گا. سائیکل والے کو گلی میں سے گزرنے کی جگہ نہیں ملے گی. موٹر سائیکل والے پیدل تو بات ہی چھوڑ دو, تمہاری گلی میں سے گزر سکے. کسی دی پیو دی ہے میری ہے, کوئی 4 سیڑھیاں بنا رہا, کوئی 5 سیڑھیاں بنا رہا. آؤ عمر کا دل دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام آدمی کے مکان پہ کھڑے نہیں ہوئے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ابو ایوب انصاری کے مکان پہ جا کے کھڑے ہو گئے, زور سے دروازہ بجایا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر, تیری میری ماں ام حبیبہ کا گھر, رسول اللہ کا سسرال, اماں کا میکا, دروازہ. ابو سمجھ جی, آپ کو پتہ ہے اللہ نے دل بسانے کا طریقہ بتلایا, اللہ کے نبی نے گلیاں بنانے کا طریقہ بتلایا. آپ کے مکان کا تھلا 4 انچ باہر ہے, مسلمانوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ بن رہا ہے. اگر آپ اس کو توڑو تو توڑو, ورنہ گھر سے چھینی پھوڑا مجھے دو, میں خود اپنے ہاتھوں سے توڑ کے جاؤں گا. عمر کے ہوتے ہوئے کوئی 4 انچ بھی مسلمانوں کی جگہ نہیں رکھ سکتا. پھر رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آمد و رفت کی گلی کتنی چوڑی ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا 2 جانور 2 اونٹ, ایک کو اس سمت سے لے کر آؤ, دوسرے کو ادھر سے لے کے آؤ, دونوں جانور آپس میں بغیر بال کے ٹکرائے گزر جائے. مسلمانوں تمہاری گلیوں کا راستہ اتنا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. یہاں تو میرے عزیزوں جس کی دکان ہے, اس کی کار ہے, اس کی دنیا, اس کا پاکستان ہے, موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں. اللہ اکبر. آدمی کے کپڑے پڑے, بھائی جی پڑے کرے, اللہ تینوں نظر نہیں آتا, ادھروں کے گزر لے. یہ تو قیامت کے نہیں میرے عزیزوں, جب 11 نمبر کا چھاننا چھٹے گا نا, اس وقت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے گا. جب ایک ایک غلطی پر, ایک ایک حق تلفی پر 1100 500 700 مقبول نیکیاں دینی پڑ جائیں گی. اللہ اکبر. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اللہ فرمائیں گے حقدار کا حق دینا ہے, اس کی نیکیاں اس کو دے دو, اس کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر ڈال دو. اس لیے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کا دن ہوگا, سب منہ پڑے کر کے, جن یاروں کا ہاتھ تو نے اپنے ہاتھوں پہ لکھوایا, جن کی خاطر گندم کی گولیاں کھائی, جن کو بجلی کے جھٹکے جن کی خاطر کھائے, اولاد گھر اجاڑ کے ماں باپ کا چلی گئی. قیامت کے دن وہ تیری لہلائیں, وہ تیرے یار. تم ناروال کے بازار میں نکلتے ہو, ایک رنگ کا کپڑا پہن کے نکلتے ہو, گھڑیاں بھی ایک جیسی, موبائل بھی ایک جیسے, چشمہ بھی ایک جیسا, موٹر سائیکل بھی ایک جیسا. قیامت کے اس جگری یار کو کہے گا جو کہتا تھا یار میں ہوں نا, ماں باپ تجھے چھوڑے میں نہیں چھوڑوں گا, میرا خون بھی تیرے نام, میری سانسیں تیرے نام. قیامت کے اس یار سے کہے گا ایک نیکی رہ گئی, وہ نیکی تو دے دے, میرا بیڑا پار ہو جائے گا. کہ گا کیڑی یاری, کیڑے تعلق, کیڑے سجنا, خبردار تو نیکی کی بات کر رہا ہے. آج اس میدان معاشر کے دن میں تیری طرف تھوکنا بھی گوارا کوئی نہیں کروں گا. اس سال کا جو حج ہوا نا مولانا, میرے پر اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی کہ انڈیا کی تقریباً 40 افراد کی جماعت تھی جو مجھے سنبھال رہے تھے الحمدللہ. اور میں نے کہا یار چلو اللہ نے حج کے لیے قبول کیا مجھے, میری بیوی کو. تو مولانا ایک مجھے بات یاد آئی, میاں بیوی دونوں تھے, بچے تو ساتھ نہیں تھے, اور ہوٹل ہمارا تھوڑا سا عزیزیہ میں مکہ میں, لیکن ہمیں بالکل قریب ملا تھا اجیات کس کے گھر. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے کہا چلیں مدینہ شریف 2 کلومیٹر فاصلہ. انہوں نے کہا نان میرے سے تو ویل چیئر تیری نہیں چلائی جائے گی. میں کیسے چلاؤں گی؟ میں نے کہا چل ٹیکسی میں چلتے ہیں, نیچے اتریں گے پارکنگ پہ, اوپر چڑھ جائیں گے, وہاں بتھیرے مل جائیں گے. اور ایسا ہی ہوا. اب اتفاق سے گرمی بڑی سخت تھی, وہاں ملائی کوئی نہیں. اب میری بیوی ہانپتی کانپتی تاریخ, میری ویل چیئر جو باری تھا لائی. تو مولانا یہ اللہ کی طرف رمضان میں بھی اور عید پہ بھی جتنی مجھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا, باب صدیق میں ملا. پتہ نہیں اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا, مجھے اللہ کی قسم نہیں پتا. میری ویل چیئر دور سے دیکھ کے نا وہ بیریل کھول دیتے, اور جہاں میری ویل چیئر اندر سب بڑھ, اور میری کرسی پر باب صدیق. پتہ نہیں صدیق وقت ہے آپ کے پاس, ہے وقت؟
زندگی مبارک کے چند ایام باقی رہ گئے، اتنے سے حجرے مبارک میں آرام فرما رہے، ازواج مطہرات کو بلایا، ارد گرد سے کچھ سنا، کچھ سنایا، کچھ روئے، کچھ رلایا، الوداع کہہ کے ازواج مطہرات کو رخصت کر دیا۔ حسنین کریمین کو بلایا، نانا ابو کے ایک اس طرف آ کے کھڑے ہو گئے، دونوں کی گردنوں میں ہاتھ ڈال کر دونوں کے سروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اما فاطمہ کہتی ہے میں کونے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، ان دونوں کے سروں پر ہاتھ پھیر کے ہجکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، پتہ نہیں جبرائیل ان کے بارے میں کون سا منظر دکھا رہا تھا۔ جب نواسوں کو پیار کیا، نواسے رخصت ہو گئے، اما کہتی حضور نے پھر مجھے بلایا، علی کو بلایا، علی کے سر کو اپنے سینے پر لٹا کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر دعائیں دینا شروع کر دی۔ پھر علی پاک بھی فارغ ہو گئے، پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حضور کے سرانے بیٹھ کے رونے لگی۔ میں نے کہا ابا میں نے بڑی بڑی حالت آپ کی دیکھی، لیکن یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جا رہی۔ ابا یہ کہہ رہے تیرا ابا چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ابا کیا آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضور نے یوں کر کے اللہ اکبر ہوتے سر ہلایا اور کان میں فرمایا، اماں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی۔ پھر دوسرے کان میں کیا، اماں باپ کی اماں ہنسنے لگ گئی۔ پہلے کان میں تو کہا بیٹی تیرا باپ واقعی تجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ دوسرے کان میں کہا میرے خاندان میں سب سے پہلے میرے جانے کے بعد تیری میرے سے ملاقات ہوگی۔ اماں ہنسنے لگ گئی۔ اماں فاطمہ کہتی میں بھی پردے میں کھڑی ہو گئی۔ اتنی دیر میں آواز دی جبرائیل آ جاؤ، اسرائیل کو ساتھ لے آؤ۔ آج سارے مل کے کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ نے اپنے بندوں میں ایک بندوں کو اختیار دیا، وہ چاہے دنیا میں رہے چاہے اللہ کے پاس لوٹ آئے۔ حضور فرماتے میرا اللہ کیا چاہتا ہے؟ کملی والے تیرا اللہ تو تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر وہ بلا رہا تو میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ آگے بڑھے، اسرائیل آئیے نا اپنا کام شروع کیجئے۔ اسرائیل علیہ السلام رحمت والے نبی کے جسد اطہر کے قریب ہوئے، رحمت والے نبی کی ہلکی سے آواز آئی جبرائیل اس کو کہہ مجھے تکلیف نہ دے۔ اسرائیل علیہ السلام پھر پیچھے ہٹ گئے، یا رسول اللہ جبرائیل کی کیا جرت کیا آپ کو تکلیف دے، روح نکلنے کا عملی تکلیف دے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹی کو یاد نہ کیا، پیاری بیوی عائشہ کو یاد نہ کیا، غار میں 3 راتیں گود میں سر رکھنے والے ابو بکر کو یاد نہ کیا، بلکہ میرے عزیز و نالوال والو جس نے ساری زندگی میں نبی پہ درود نہیں پڑھا، جس نے مسلمان ہونے کے بعد کبھی زندگی میں اللہ کا گھر میں آ کے نہیں دیکھا، جس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، ان کا درد نبی کو یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اسرائیل سے بول کیا جو مجھے تکلیف دے رہے میری امت کو بھی تکلیف دے گا۔ اسرائیل علیہ السلام آگے کھڑے ہو کے کہنے لگے جی یا رسول اللہ ان کی تو بڑی تکلیف سے روح نکلے گی، اس وقت آنکھوں میں آنسو بھرے۔ جبرائیل کہنے لگے کملی والے کیوں روئے؟ کہ اسرائیل کو ایک میرا پیغام دے دے اور اس کو کہہ دے جتنے کلمہ پڑھنے والے میرے امتی قیامت تک آئیں گے ان سب کی موت کے وقت کی تکلیفیں مجھے دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا۔ رب اکبر کی قسم ہے ایمان والوں مجھے بتاؤ کملی والا تو ہماری زندگی کی آخری سانسوں کی تکلیفیں اپنے حصے میں لے کے جا رہا ہے۔ مسلمانوں 34 سال تیری عمر ہو گئی، 50 سال تیری عمر ہو گئی، میری بیٹی تیری 50 سال 35 سال عمر ہو گئی، تجھے کردار پسند نہ آیا، میری بیٹی کو پردہ پسند نہ آیا، میری بیٹی کو حیا والا زیور پسند نہ آیا۔ بتاؤ پھر ذمہ داری سے جو کل تم نے میلاد منایا کون سے نبی کا میلاد منایا؟ جو کل تم نے میلاد منایا کس نبی کا میلاد منایا؟ رب اکبر کی قسم ہے ہم تو ضابط والے امتی بن گئے، کملی والا رحمت والا نبی بن کے آیا ہے۔ اور لوگوں جاؤ ساری دنیا کو پیغام دے دو، اور لوگوں جاؤ اپنے پراؤ دشمنوں کو پیغام دے دو، اور لوگوں جاؤ سب کو پیغام دے دو ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو رحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آخری وقت ہے کیا خطبہ دے رہے ہیں؟ میں تمہارے ماتحتوں کے بارے میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں۔ آج وہ میری بہن جس نے گھر میں 6 لاکھ کا صوفہ رکھا ہوا ہے، ملازمہ نے جھاڑو دیتے ہوئے ہاتھ لگا لیا، اللہ اکبر تیری جرت کیسے نہ ہوئی؟ کدے خواباج بھی ایسا فرنیچر دیکھا ہے؟ تیرے پیو دے کول طاقت تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہارے ماتحتوں کے بارے میں ڈرا کے جا رہا ہوں۔ الصلاۃ کہا نماز کا سجدہ اور کہا ملازم،
الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دیکھنا اپنے چوکیداروں سے اپنے نوکروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، قیامت کے تمہارے تمہاری نوکروں کی تمہارے چوکیداروں کی تمہارا محمد وکالت کرے گا۔ ماتحتی میں بچے بھی آ جاتے ہیں، ماتحت کے اندر غریب بھائی بھی آ جاتا ہے، ماتحتی کے اندر بیویاں بھی آ جاتی ہیں۔ جاؤ ازواج مطہرات کے حجرے دیکھو، مائی فرماتی ہیں کبھی رحمت والے نبی کی زبان سے کڑوا بول ہمارے لیے نہیں آیا ہے۔ آج کے پروگرام کی آخری بات، جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے دائیں طرف آپ کی نظر پڑتی ہے، وہاں نون کا حالہ بنا ہوا ہے، اینٹ نکلی ہوئی ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کا پرنالہ، بالکل اور آگے تشریف لے آئے۔ جب مواجہ شریف پر جا کر روزے مبارک کی جالیوں کے سامنے سلام کریں گے انشاءاللہ تعالی، جب آپ سلام کریں گے تو یوں کر کے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، ایک کھڑکی نما حالہ آپ کو نظر آئے گا، اور اس کے اوپر ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے، سیکیورٹی کا کیمرہ لگا ہوا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کی ایک اینٹ نہ چھیڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، ازواج مطہرات کے مکان مسجد کے حصے میں لے لیے گئے تاکہ نمازیوں کی تعداد زیادہ، لوگوں کو نماز پڑھنے میں جگہ کی تنگی نہ ہو۔ ہر مائی نے اپنا مکان خوشی خوشی عمر کے قدموں میں دے دیا۔ بات کس کی آئی؟ اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، رحمت والے نبی کی بیوی، حضرت عمر کی بیٹی، خبر ملی ہر ایک نے مکان دے دیا، تیری بیٹی مکان نہیں دے رہی۔ حضرت عمر بیٹی کے گھر گئے، امیر المؤمنین بعد میں تیرا باپ بن کے دروازے پر آیا، مجھے پتہ لگا تو اپنا مکان خالی نہیں کر رہی۔ اب تڑپ گئی، ابا میں جان بھی تیرے پہ قربان کر دوں، مکان خالی نہیں کروں گی۔ آقا کا چہرہ ہمارے سامنے سے چلا گیا، ہمیں آقا کی یاد بڑی ستاتی ہے، جب ہماری یادیں بھر جاتی ہیں، آنکھ کے آنسو بارش کی طرح برسنے لگتے ہیں، تو ہم اس کھڑکی میں آ کر قبر اطہر کی زیارت کرتے ہیں۔ ابا میں تجھے حق نہیں دیتی، یہ کھڑکی میں تجھے نہیں دوں گی۔ ابا حکم ہے کہ مشورہ، بیٹی مشورہ، پھر اپنا مشورہ اپنے پاس رکھ، حکم ہے تو خالی کرا، میں تیرے مشورے کو نہیں مانتی۔ بات اما عائشہ رضی اللہ عنہ تک پہنچ گئی، ام سلمہ اور اما عائشہ دونوں آئی، حفصہ تجھے کیا ہو گیا؟ مسجد کی یہ فضیلت، مسجد کی یہ فضیلت، مسجد کی یہ فضیلت۔ اب کیا کریں؟ اے عائشہ تو بتا، رسول اللہ کے جانے کے بعد تیری کیسی گزر رہی ہے؟ راتوں میں دن میں کھانا اچھا لگتا ہے، پانی پیٹ بھر کے کھانا کھایا کہ نہیں، ہنسنے کو دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہ جو کیفیت تیری ہے وہ کیفیت میری۔ اللہ اکبر، تیرا بیڑا قبول ہو گیا، میں چاہتی میری کھڑکی قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر، کیا مطلب؟ جا میرے ابا کو بلا کے لاؤ۔ ابا آگے، اگر یہ مکان آپ لینا چاہتے ہو، اگر یہ مقام لینا چاہتے ہو تو ابا جان وعدہ کر، لکھ کے دے کہ کھڑکی قیامت کی صبح تک کھلی رہے گی۔ ابا لکھ کے دے یہ کھڑکی بند نہیں ہونی۔ حضرت عمر نے لکھ کے دیا، بیٹی محمد نے کہا تھا سب دروازے بند کر دو، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ محمد کا غلام کہہ رہا ہے سب مکان کی کھڑکیاں بند کر دو، حفصہ کے مکان کی کھڑکی قیامت تک صبح کھلی رہے گی۔ بیٹی بتا یہ کھڑکی کیوں کھلوائی؟ کہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے اللہ اکبر کہ نبی صرف نبی بن کے نہیں آیا، بیویوں کا شوہر بھی بن کے آیا ہے، اور جاتے ہوئے اتنا پیار دے کے گیا۔ نبی کا چہرہ تو دور کی بات ہے، حضور کے جانے کے بعد ہمیں محمد کے روزے پر بھی پیار آ رہا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، زندگی سیکھو۔ ہر بندہ یا کوئی چلنا دے یا نہ دے، مدرسے کی طالب علم کی دعوت کرے یا نہ کرے، قاری صاحب کے، مفتی امجد صاحب کے پیروں میں پڑ جاؤ،
مولانا جو سیرت میرے نبی کی رات دل کی مکے مدینے کی زندگی کی ہے وہ سیرت کی کتاب ہمیں لا کے دو تاکہ ہم نے اللہ اکبر لیلا مجنوں کو پڑھا، ہم محمد عربی کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہر بندے کے گھر میں سیرت کی کتاب ہو، ہر الماری کے اندر لائبریری میں سیرت کی کتاب ہو، بچیوں کے سرانے سیرت کی کتاب ہو، بچوں کے سرانے سیرت کی کتاب ہو، مرد عورتوں کے سامنے سیرت کی کتاب ہو تاکہ سیرت کے ورقے کھولنے پتہ لگے اللہ نے اپنے نبی کا کتنا مرتبہ اونچا کیا کہ آپ کی زندگی کا ہر عمل زمین آسمان سے اونچا بنایا ہے۔ پتہ لگے ہمارے نبی کی اولاد کا، ہمارے نبی کی بنات کا، ہمارے نبی کے صاحبزادوں کا، آپ کے لباس کا، آپ کے کھانے پینے کا، سیرت کی کتاب کا کم از کم زندگی میں ہر ایک کو تو مطالعہ کرنا چاہیے۔ رب اکبر کی قسم ہے تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے محمد دنیا میں آیا رحمت للعالمین بن کے آیا ہے، عائشہ کا شوہر بن کے آیا، حسین کا نانا بن کے آیا، صدیق کا یار بن کے آیا، علی کا شوہر بن کے آیا، فاطمہ رقیہ زینب بن کلثوم کا ابا بن کے آیا اور ساری امت کا والی بن کے آیا۔